میں آپ کو محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، صدر پاکستان زرداری صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور اپنے ساتھی جناب علیم خان صاحب، جناب بلال یاسین، جناب مرغوب میاں مرغوب صاحب، سیکرٹری اوقاف، سب ساتھی جو موجود ہیں، اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے 982ویں عرس مبارک پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں یا درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ جو بڑے ہی قیمتی دن ہیں، آج سے لے کے جمعے کی رات تک جو قریباً 1-1:30 بجے دعا ہوتی ہے اختتامی، اس میں جب اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے دعا کریں تو خصوصی پاکستان کی ترقی، بہتری، خوشحالی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے اور پاکستان آہستہ آہستہ دوبارہ ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ہے، جو معیشت بھی بہتری ہو رہی ہے، جو ہماری سفارتی معاملات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرا ایمان ہے جب تک پاکستان دنیا کے نقشے پہ اپنا جو ہے ایک مضبوط اسلام کا قلعہ بن کے نہیں ابھرتا اور نہیں دنیا دیکھتی اس کو، تو انشاءاللہ یہ سفر لمبا تو ہوتا ہے لیکن سفر شروع ہو چکا ہے میرے نزدیک، اور آپ کی دعائیں اور صاحب مزار حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ سفر ہم نے بڑی تیزی سے انشاءاللہ اس سفر کو مکمل کرنا ہے۔ تو میری آج کے حوالے سے یہ اب سب کو دلی مبارکباد اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اور چونکہ پاکستان کا جشن آزادی بھی ماشاءاللہ آج رات اور کل کا دن ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ اس دفعہ عرس مبارک اور آزادی، پاکستان کا آزادی کا دن بھی قریباً ساتھ ہی آئے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کا جشن آزادی بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ خصوصی دعائیں کریں ان 3 دنوں میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عزت آبرو کے دنیا میں اضافے کے لیے، اور پاکستان کو ایک مضبوط اور ایک ترقی یافتہ اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کریں گے۔ میرا کم از کم یقین اور ایمان ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ بات پوری ہونی ہے، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کرو تو اس طرح نہ سوچو کہ یہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو میں تو اس عقیدے سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتا ہوں اور میرا ایمان بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم خود دیکھیں کہ ساری جو پاکستان کی شان و شوکت، مزید اس میں اضافہ، اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی، اور 24-25 کروڑ عوام جو ہیں اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ سر، بھارت جو ہے اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے، اسے امریکہ سے اپنی دوستی پر بڑا ناز تھا۔ امریکی صدر نے پچھلے 3 مہینے میں 36 دفعہ جو اسے شکست ہوئی ہے اس کا ذکر کیا ہے اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں۔ اس وقت وہ چائنا اور امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہے، آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال جو کامیابیاں عطا کی ہیں، اس میں سب سے بڑی کامیابی مارکہ حق ہے، جو آپ نے دیکھا کہ شروع تو وہ معاملہ 22 اپریل کو شروع ہو گیا، لیکن اصل جو لڑائی تھی وہ 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک تھی۔ تو یہ 4 دن کی جو جنگ تھی، فضاؤں میں، ہواؤں میں اور زمینی جنگ جو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ پاکستان کو بے پناہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا اس کو اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جہاں تک آپ نے ایک ہمسایہ ملک کی بات کی، وہ جانے اور اس کے کام جانے، ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ ہم نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم ایک بڑے پرامن ملک ہے، ہم بڑے پرامن حکومت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشی جو ترقی ہے اس کی طرف میاں شہباز شریف صاحب کی مکمل توجہ اور ان کی محنت ہے، اور ان کی ٹیم ان کے گائیڈنس میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ چاہے وہ معاشی محاذ ہو یا سفارتی محاذ ہو یا ترقی کا محاذ ہو، اس میں جتنی جلدی آگے جائیں۔ ڈار صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت 2 خبریں جو ہیں وہ بہت گردش کر رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہے شاید ان کو لایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ دوسری خبر
یہ گردش کر رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو صدر بنانے کی تیاری ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسرا سوال دوسری خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو صدر بنانے کی تیاری ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسرا سوال بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا عمران خان کی Speaker Saab, I wish to draw the attention to this August House to a matter of great importance, the closure of utility stores across the country. The Pakistan People's Party members, including myself, had some calling attention notice on this very... جسے کہتے ہیں یہ افواہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث کے حوالے سے جب تک ثابت نہ ہو کوئی چیز کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ نہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے، حکومت اپنا رواں دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی افواہوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس وقت۔ یہ بات بتانا کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے عمران خان سے کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی استحکام، میں بہت بڑا ریکنسلیٹر اور صلح کن آدمی گنا جاتا تھا۔ ان کا 2014 کا بھی دھرنا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر اور ان کی گائیڈنس میں وہ اٹھوایا تھا اور نیگوشیٹ کیا تھا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، تو وہ ایک بغاوت ہے، اور وہ انفارچونیٹلی اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ وزیر اعظم کچھ کر سکتے ہیں، نہ علیم خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ دوسرے ساتھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ڈیو کورس لیگل پروسیس لینا ہے۔ یہ یعنی ریکنسلیشن کے نام پہ یہ ایسی چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا۔ تو نہ اس حکومت نے یہ مقدمات بنائے تھے، نہ اس کی یعنی وجہ ان کو دی تھی کہ آپ یہ کام کریں جو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ اب ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم احترام کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کا۔ ڈاکٹر صاحب فیلڈ مارشل